ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ عالمی جائزہ ہوتا ہے، اور یہ بہت پاپولر ہمارا سیگمنٹ ہے، بہت لوگ بےتابی سے اس کا انتظار کرتے ہیں، اور علی بھائی اس کو پیش اس انداز میں کرتے ہیں کہ واقعی جو ایک بری سب ہیں وہ اپنے جو ان کے اندر حالات حاضرہ کے بارے میں جو بھی جذبات ہوتے ہیں وہ امڑ آتے ہیں اور سب لے کر آتے ہیں اس کو۔ تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف اور عالمی جائزہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ تو اس سے قبل کے ناظرین ہم عالمی جائزہ کے سیگمنٹ کو شروع کریں، ہم اپڈیٹ کریں گے کچھ نماز کی ٹائمنگ۔ تو آج ظہرین ہوگی 1:05 اور مغربین ہوگی 7:47 اور کل فجر ہوگی 5:02۔ تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد عالمی جائزہ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ کل ہم نے آپ کو کافی جو ہے وہ یمن کے اوپر اپڈیٹ کیا تھا، چونکہ وہاں سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ روز ہیں، لمحہ بہ لمحہ، کوئی گھنٹہ کوئی جو ہے وہ ٹائم نہیں ایسا جاتا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات تبدیل نہ ہو رہے ہوں۔ تو اس کو بھی ابھی شامل کریں گے۔ ابھی دیکھیں گے کہ سعودی جو جاریت ہوئی ہے اس سے وہاں پر جو پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 3000 کے قریب جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں پر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ سعودی حملوں کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی شہریوں کو یمن سے بے دخل ہونا پڑے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ موت کے منہ سے نکل آئے ہیں، کیونکہ سعودی طیاروں نے اچانک رات کے وقت بمباری شروع کر دی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ یمن سے 500 کے قریب پاکستانیوں کا ایک قافلہ اتوار کی رات پاکستان واپس پہنچ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی جاریت کی وجہ سے 2500 سے زائد پاکستانی شہری اب بھی یمن کی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 110 کے قریب پاکستانی قیدی بھی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں پاکستانی شہری عدن میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سعودی عرب کے حمایت یافتہ مفرور صدر منصور ہادی کے حامی باغیوں اور یمنی فوج کے درمیان زبردست جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ عدن میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، جب بھی جنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کویت میں ہوئی اور یا عراق میں ہوئی یا لیبیا میں ہوئی، ہمارے سفارت خانے کا معاملہ یہی رہا کہ سب نے اپنے آپریشنز پہلے سے بند کر دیے، اپنے لوگوں کو انفارم کر دیا اور ان کو ریسکیو کر لیا۔ سب سے آخر میں جو واویلا مچتی ہے وہ بیچارے پاکستانیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے مچتی ہے، کیونکہ ہمارا سفارت خانہ ایک تو جو ہے وہ پراپر فون نہیں اٹھاتا۔ یہ ہر جگہ کی پرابلمز ہیں کہ آپ ان کو فون کریں تو فون اٹینڈ نہیں کرتے، پراپر جو ہے رسپانس نہیں دیتے، اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے سفارت خانے کا عملہ ہی بھاگ جاتا ہے، نہ کہ لوگوں کو متعلقہ وقت پہ جو وہ انفارم کریں اور ان کے لیے بندوبست کریں۔ تو یہ انسانی المیہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ کسی بھی ملک میں جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے یہ نمودار ہوتا ہے، بالکل حسب سابق کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ لیبیا کے بعد یمن میں دیکھنے میں آیا۔ جس طرح سے میں نے اس وقت اس خبر کو میں نے اس کو یعنی ڈیٹیل نیوز میں نے جان کے اس کی پوری اس لیے پڑھی کہ آپ دیکھیں کہ خالی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک طیارے میں جتنے لوگ تھے وہ بھر کے جو ہے وہ پاکستان لے آئے گئے ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ جیلوں میں بھی بند ہیں، وہاں مختلف شہروں میں عدن وغیرہ میں بھی جو ہے وہ وہاں پر ہیں وہ، اور وہ کسی سے جو ہے وہ رابطے میں پاکستانی سفارت خانے کے کسی حکام سے رابطے میں نہیں ہے، کیونکہ سفارت خانہ بند ہو چکا ہے اور ان کا سٹاف جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے، اور چیلنج ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے شہریوں کا اور جو ان کے نیشنل ان کا حفاظت کا بندوبست کریں۔ ایک اور خبر کو شامل کریں گے، کراچی سے 26 افراد کے قتل میں ملوث ٹارگٹ کلر بلال چنگاری جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کراچی میں سینٹرل زون پولیس نے 26 افراد کے قتل میں ملوث ٹارگٹ کلر بابر چنگاری اور رینجرز پر ہونے والے خودکش دھماکوں میں ملوث مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ سینٹرل زون پولیس نے بلال کالونی، اجمیر نگری، شارع نورجہاں، حیدری اور نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں کارروائی کرتے ہوئے 64 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس پی گلبرگ فیصل نور کا کہنا ہے کہ بلال کالونی سے پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا، کارروائی کرتے ہوئے 26 افراد کے قتل میں ملوث بلال چنگاری جو کہ ٹارگٹ کلر اس کو گرفتار کیا، جبکہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا نے پولیس نے 4 بھتہ خوروں کو گرفتار کیا۔ شارع نورجہاں پولیس نے رینجرز پر ہونے والے خودکش دھماکوں میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا، جس کی نشاندہی پر اہم دہشت گرد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سینٹرل زون پولیس نے مختلف چھاپہ مار کارروائیوں میں 54 غیر ملکی جو کہ مختلف ملکوں سے وہاں پر آ کر سلپ ہوئے تھے ان باشندوں کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تو وہاں پر ضرب عضب جو ہے وہ چل رہا ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی یقیناً جیسے کہ ہم یہاں سے ٹارگٹ کلنگ پر باقاعدہ اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں اور اپنے پروگراموں میں، تو اب یہاں پر ہم اس پر کہنے میں بہت فخر محسوس کریں گے اور بہت اس کے اوپر رب کریم کا شکر جو ہے وہ ادا کریں گے کہ اب یہ جب سے یہ آپریشن ہوا ہے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے،
تو کافی کمی آئی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بہت مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت کمی آ گئی ہے، اور ایک بہت اچھا اقدام ہے یہ جو ہے وہ ہماری پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا، کیونکہ جہاں پر خراج تحسین دینا ہو تو وہاں پر پورا جو ہے وہ خراج تحسین دینا چاہیے، اس میں بھی بالکل جو ہے وہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب چلیں گے تھوڑا سا آگے، دیکھیں گے کہ ایرانی جزائر کا مسئلہ اٹھائے جانے پر عرب لیگ کے اندر جو ہے وہ کچھ معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں ایلیبیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ اخوان نے شرم الشیخ اجلاس میں تنب بزرگ، تنب کوچک اور ابو موسیٰ نامی جزائر کے بارے میں اٹھائے جانے والے مسئلے کو مداخلت پسندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ان ایرانی جزائر کی تاریخی اور قانونی حیثیت متاثر نہیں ہو سکتی، اور یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں، یعنی اٹوٹ انگ ہیں جو ہم جس کو کہتے ہیں۔ اور آیت اللہ مکارم الشیرازی کا سعودی حکام کو انتباہ۔ قم کے مراجع تقلید آیت اللہ العظمی شیخ مکارم الشیرازی نے یمن پر جو ہے وہ جاری سعودی جاریت کے خلاف بیان جاری کرتے ہوئے سعودی حکام کو خبردار کیا ہے کہ مظلوم عوام کے قتل عام کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت دنیا میں عجیب بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ملک کو اگر دوسرے ملک کے خلاف کے حالات اپنے مفاد میں نہیں لگتے تو وہ بغیر کسی جواز کے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سامراجی طاقتوں کے کٹ پتلی اسلامی ممالک دنیا میں بدامنی پھیلائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان دہشت گرد ٹولیاں جنم دے کر ایک دوسرے کو ذبح کروا رہے ہیں۔ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے ملکوں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو وہاں سے مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، چونکہ ہمارا مکتب جو ہے وہ مکتب حریت ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہو، چاہے اس کی فقہ کوئی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، وہ کچھ بھی ہو، مظلوم کا ساتھی آپ کو جو ہے وہ مکتب تشیع سے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ مظلومیت کی حمایت کی جاتی ہے اور ظالم سے نفرت کا درس دیا جاتا ہے۔ اور یہ درس ہمیں یہی درس کربلا ہے، یہی درس جو ہے امیر المومنین ہے، یہی درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ مظلوم ہے، مظلوم کے حامی بنو اور ظالم کے دشمن بنو، ظالم سے نفرت کرو، اور یہی جو ہے وہ زندگی کا معیار ہونا چاہیے، اور یہی معیار جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے مکتب تشیع کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ تو یہ تو تھی تمام کچھ مین خبریں، اور ایک بہت دلچسپ جو ہے وہ حقیقت ہے جس سے کہ پردہ اٹھائے بغیر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک رپورٹ ہے اس کے میں سعودی عرب کے ساتھ جنگ چھیڑ کر کہتے ہیں کہ اس دوران برطانوی روزنامے انڈیپینڈنٹ نے کل رپورٹ دی ہے کہ سعودیہ کے آدھے فوجی جو ہے وہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ یہ ایک عجیب جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے سعودی عرب کے لیے کہ ان کے جو آدھے فوجی ہیں وہ یمنی ہیں۔ ایک برطانوی روزنامہ نگار، جیسے میں نے ابھی کہا کہ انڈیپینڈنٹ نے خبر دی، اور اس کے نامہ نگار رابرٹ فکس نے اس سلسلے میں ایک مقالے میں لکھا کہ سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر کے خود کو ایک گھاٹی میں ڈھکیل دیا ہے، اور اس ملک پر ہوائی حملے ریاض اور اس طرح مشرق وسطیٰ کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اس مقالہ نگار نے سوال کیا کہ کیا ایسے ملک میں جو عرب ملکوں میں سب سے زیادہ فقیر ہے کس نے ایسی جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا کہ کیا سعودیوں نے یہ فیصلہ کیا؟ بادشاہ تو اپنے ملک کو مسائل کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انڈیپینڈنٹ کے مقالے میں آیا کہ یمن کے واقعات اور انصار اللہ کی رضاکاروں کی پیش قدمی اور صنعاء پر اس کا قبضہ باعث بنا کہ ریاض اس دستاویز کو بہانہ بنا کر یمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یمن کے اندر ایک اور جو لوگ سعودیہ سے واقف ہیں اور وہاں پر وہ رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے کالرز بھی آتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بیچ میں بات ہو جائے گی کہ یمن کے جو عوام کی ایک بہت بڑی یمنیوں کی جو ہے وہ تعداد سعودیہ کے اندر ہے، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یمنی حوثی شیعہ فلاں، یہ شیعہ وہ شیعہ، یہ پروپیگنڈا ہے جو کہ دم توڑ چکا ہے۔ اور اس وقت میں ایک اور تعریف اپنے جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی کروں گا کہ وہ بیدار میڈیا ثابت ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ٹی وی شوز کے اوپر مذاکروں کے اندر جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ تمام زیادہ تر چینلز نے جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کی جو ہے وہ کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا نہیں، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں حوثی شیعہ یہ وہ، وہاں 70% آبادی جو ہے وہ اہل سنت برادران کی ہے، 30% میں انجر جو ہے وہ اثنا شری اور حوثی وغیرہ سب ہیں۔
تو مین جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے وہ اہل سنت ہی کی ہے خود، جس پر آپ جو ہے بم برسا رہے ہیں، ان کے مظلوم بچوں کو اور عورتوں کو مار رہے ہیں. ہم وہ تصویریں جو کہ ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے ہم وہ چیزیں دکھانے سے قاصر ہیں، کس طرح فاسفورس بم ان کے اوپر گرائے گئے ہیں، کس طرح ان کو قتل کیا گیا ہے، کس طرح شہید کیا گیا ہے، کس طرح اس میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے تو فوج سے فوج کی لڑائی ہوتی ہے یا جو انقلابی گروہ ہیں ان سے لڑائی سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ ایک رہائشی علاقوں کے اوپر عورتوں بچوں کے اوپر فاسفورس بم، اور بالکل ویسے ہی جیسے ہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر فاسفورس بم گرائے گئے تھے، وہ اسلحہ جو کہ جنگوں میں ممنوع ہوتا ہے، جس کی جو ہے کہ جو فضا کو زہریلا کر دیتا ہے، جس کی جو ہے وہ گیسز زہریلی اس سے خارج ہوتی ہیں اور اس سے بھی لوگوں کے جسم جھلس جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کا ممنوع اسلحہ جو ہے وہ وہاں پر سعودی فورسز نے استعمال کیا ہے، وہ بھی عورتوں بچوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر، شہری آبادی کے اوپر، جو کہ سراسر اقوام متحدہ کے جو جنگی اصول ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. مگر کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے وہ بڑے ممالک شرم آور بات ہے کہ ان کی وہ تائید کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا یہ انسانیت کا قتل عام. تعصب کی اینک لگا کر جب وہ دیکھیں گے تو ان کو صرف اپنے دشمن ہی نظر آئیں گے، انسان نظر نہیں آئیں گے. تو یہی یمنی مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا جہاں تک شیعہ سنی جنگ کا تھا بالکل دم توڑ چکا ہے. اور اگر میڈیا کہیں پر پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا ہے تو حق اور سچائی کی آواز بلند کرنے والا میڈیا، جیسا کہ اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن ہے، یہ بھی ذریعہ بن رہا ہے پروپیگنڈے کی کمر توڑنے کے لیے اور حق گوئی اور راست گوئی اور سچ بات کرنے کے لیے. اور ہم روز اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. کل آپ نے ہمارے کالرز کو دیکھا جس میں اہل سنت برادران بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ سختی سے اس چیز کی نفی کی کہ بالکل جو ہے وہ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، اور اس کو شیعہ حوثی کیوں خالی کہا جا رہا ہے. 70% تو وہاں اہل سنت ہیں، اور جس وقت فلسطین کے اوپر بمباری ہوتی ہے تو فلسطینی سنی کیوں نہیں کہتے. ہم نے جو بھی ہمارا جو سچا میڈیا ہے جو پورا جو کہ بالکل عین وہی بات کرتا ہے جو اس کی جو کہ حق بات ہوتی ہے، آپ کہیں سے مجھے کوئی کلپ لا کر دکھا دیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، کہیں سے عوام کو دکھائیں گے کبھی کسی حزب اللہ کے چینل نے، لبنانی چینل نے، ایرانی چینلوں نے جو کہ فلسطینیوں کے مقاومت کے حامی ہیں، انہوں نے کہیں پر بھی فلسطینی سنی کا لفظ استعمال کیا اور ہمیشہ فلسطینی مظلوم مسلمان کہا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حوثی اور یمنی مظلوم مسلمان کہیں، نہ کہ اس تفریق میں جائیں اور غیروں کو اس سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ شیعہ سنی کی کوئی غالباً جنگ ہو رہی ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ یمنی مظلوموں کے اوپر سعودی جارے کا جو کہ حملہ ہے، اور جس کے یہ خانہ کعبہ اور مکے اور مدینے کو سامنے رکھ کے اور اپنے اقتدار بچانے کے لیے یہ جھوٹا نعرہ لگا رہے ہیں. بالکل جو ہے وہ اسی طرح جس طرح سے صفین میں قرآن جو ہے وہ نیزوں کے اوپر اٹھائے گئے تھے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ. اور حالانکہ ہم نے اپنے کل گزشتہ پروگرام میں دکھایا کس طرح مقامات مقدسہ کی بے حرمتی انہوں نے خود کی، اور جنت البقیع کو، جنت المولا کو جس طرح سے اس کے اندر اہل بیت اکرام اور امہات المومنین اور اصحاب پیغمبر کی قبور کو مسمار کیا گیا، بم لگا کے اڑایا گیا. تصویر ہم نے کل دکھائی تھی اور نیٹ کے اوپر موجود ہیں یہ تمام چیزیں. وہ قارئین ہمارے، وہ ناظرین ہمارے جو کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں، جستجو کرنا چاہتے ہیں اور حقائق کو خود سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اس چیز کو بالکل اشکار کر رہے ہیں کہ وہ جائیں اور جنت البقیع کے معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی جو ہے وہ نیٹ کے اوپر سرچ کریں. آپ کو نظر آ جائے گا سعودی عرب نے گرائے یہ تمام مقامات مقدسہ، خود گرائیں، اور جتنی ایکسٹینشنز کے بہانے سے سعودیہ کے اندر پرانے جو ہے وہ، بلکہ مملکت حجاز کہوں گا میں، حجاز میں رسول اللہ کے زمانے کے جو ان کے آنے جانے کے، رہنے کے جو بھی مقامات تھے ان کو مختلف لائبریریوں میں، ہوٹلوں کی شکلوں میں جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. مقامات مقدسہ کی خود یہ ظالم حکومت جو سعودی غاصب حکومت ہے، حجاز کا نام چینج کر کے اپنے خاندانی نام کے اوپر اس کو تبدیل کر دیا. حجاز جو مقدس نام رسول کے زمانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس کو تبدیل کر کے سعودی عرب جو ہے اپنا غاصب قبضہ جو ہے برقرار رکھا ہوا. جب ان کے اقتدار کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ نظر آئی ان کے اقتدار کی، اور ان کو لگا کہ ہاؤس آف سعود جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، یا الپاکستان مدد، یا کویت مدد، یا مصر مدد، یا بحرین مدد، یا دبئی مدد. اب یہ یا اللہ مدد بالکل بھول گئے، اور اس کے سامنے جو لشکر ہے وہاں سے آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو مدد کے لیے پکارا ہو؟ وہ سچے موحد ہیں اور خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں،
اور خدا کی ہی امداد کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ بالکل میں کرنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دوں اور اس کے ساتھ ہی پھر اپنے سیگمنٹ کا جو ہے وہ اختتام کروں کہ یمنی انقلابی تحریک انصار اللہ اور سعودی عرب کی جارے افواج کے درمیان جو ہے بعض سرحدی علاقوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، جبکہ انصار اللہ نے یمنی فوج کی مدد سے جو ہے وہ عدن کے ایئرپورٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے شمالی صوبے صائدہ کے مغربی حصے میں 3 محاذوں پر انصار اللہ اور سعودی فوجیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اطلاعات کے مطابق تحریک انصار اللہ کے جیالوں نے الظاہر، شیدا اور الزارے سے سعودی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں، کیونکہ آپ نے کل دیکھا جو کہ قائد جیش سید عبد المالک الحوثی ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو شیطانی سینگ ہیں سعودی عرب کے یہ توڑ کے رکھ دیے جائیں گے. ہم پوری دنیا کے اوپر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی حملوں کو برداشت کر رہے ہیں، پلٹ کے ان کے اوپر جو ہے وہ زبردست حملہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم لوگوں کو دنیا کے اوپر بار بار کرا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہماری عورتیں مر رہی ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے مظلوم، ہمارے بوڑھے سسک رہے ہیں، کھانے خوراک کی فراہمی کی قلت ہے، دواؤں کی قلت ہے. اس کے باوجود ہم صبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، ہم شاکر ہیں، ہم خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر جو ہے وہ اس کا جواب دینا ضروری ہوگا. اور چند ہی دنوں کے اندر آپ نقشہ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے شیطانی سینگوں کو توڑ کر دیا جائے گا. تو یہ کل ان کی تقریر تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ جو انہوں نے ایئر اسٹرائک اس لیے کی تھی کہ سرحد کے قریب جو ہے وہ لشکر نہ پہنچے اور ان کے جو ہے وہ آل سعود کے جو ہے وہ حکومت کو خطرہ پیدا نہ ہو. تو انہوں چونکہ اسی لیے ایئر اسٹرائکس کری تھیں اور اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، مگر اس میں ناکام رہے اور وہ فاتح لشکر جو ہے وہ تمام ظالمانہ نظام کا خاتمہ کرتا ہوا پورے یمن سے، چونکہ ان کی جنگ داخلی یمن کی ہے، اس سے سعودیوں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چونکہ یہ قابض ہیں، ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں جو ہم نے مظالم کیے ہیں، القاعدہ بنائی ہے، اتنے سارے لشکر بھیڑیوں کے بنائے اور وہاں بم دھماکے کرائے، خودکش حملے کرائے ہیں. ابھی اپنے حالیہ پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ 2 بم دھماکے نماز جمعہ میں مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہوئے اور ان کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا. تو ان کو خوف یہ پیدا ہوا کہیں اس کا انتقام کا نشانہ ہم نہ بن جائیں، تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے قریب آئیں ہم ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں. انہوں نے حملے شروع کر دیے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کس طرح عورتوں اور بچوں مظلوم مسلمانوں کا یہ خون بہا رہے ہیں. وہ تصویریں بالکل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے ہم آہنگ ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اسرائیلی ایگریشن میں اور سعودی ایگریشن میں، دونوں کا طریقہ کار، دونوں کی رفتار، دونوں کی جو ہے وہ بالکل کارروائی بالکل مختلف نہیں ہے، بالکل سیم ہے، ایک جیسی ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر بات کریں تھوڑی سی اور تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے جو ہے وہ عالمی جائزہ کے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی بھائی، بہت آپ نے معلومات ہمیں دیں اور بتایا کہ آج اور کل میں ہمارے جو دنیا میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور سب سے اہم خبر آج کل تو جو ہے وہ یہی ہے کہ یمن کے اوپر جو سعودی عرب کا حملہ ہے اور جو مظلوم یمنی لوگ ہیں ان کو کیسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک جیسا کہ علی بھائی نے آپ کو بتایا، جس رزق آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت سارے پہلوؤں کو کور کرتا ہے، یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے. اسی زندگی کے کسی بھی آپ اس کو جو ڈپارٹمنٹ ہے، زندگی کے کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، بلکہ جو اوور آل جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو حکمران کر رہے ہیں، جو حکومتیں کر رہی ہیں، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم اس کو لے کر آئیں گے اور اس کے حوالے سے اس کو ہر حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے، اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. جیسا کہ ٹاپک ہے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. تو یہ جو 1.5-2 کروڑ روپیہ کھایا ہے تو اس سے تو بہتر تھا کہ بالکل موت ہی آ جاتی کہ اب نہ جو ہے وہ اگلے بند آئے نہ نکلے. تو پہلے کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن آپ کو اور موسی بھائی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام جی. بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب. ٹاپک بہترین سے بہترین ہوتا ہے آپ کا، لیکن ہم میں کمی یہ ہے، عمل میں کمی ہے. اور کیا یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور یہ اپنی طاقت کو کم کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہوگا دوسری ان طاقتوں کو جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے. لیکن جیت تو آخر مسلمانوں کی ہوگی، لیکن یہ جو ظلم اور زیادتیاں جو یہ تاریخ میں کیسے لکھی جائیں گی اور
स्याह रूप से ये जो ना याद किया जाए करेगा ये दौर जो गुजरा। मुझे समझ नहीं आती, इन मुसलमानों के अकल पे पर्दा पड़ गया। कुरान करीम में लिखा है शूरा बैनहुम कि मिल बैठ के मशवरा कर लिया करो, लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं कभी दी। हमारे उलमा भी जो हैं वो भी इस तरफ खींच के लेके जा रहे हैं कि एक दूसरे को अच्छा साबित करते हैं अपने आप को और दूसरे को बुरा। इस वक्त चाहिए था मुत्तहिद होना, अपनी ताकत को बढ़ाना मुत्तहिद होकर, और फिर जो है जैसे इस्लाम की इब्तिदा हुई, कमजोर था, हिजरत करना पड़ी, उसके बाद हिकमत अमली से जुल्म बर्दाश्त करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन आए, कैसर किस्रा या ये सारे जो मुसलमानों के ममालिक बने, अभी 57 ममालिक हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा। आप देखें ये जो रूस का जहाद हुआ उसके बाद क्या हाल हुआ। अगर अपने घर में हम अपनी चारदीवारी का उसका दिफा करें तो वो बेस्ट है, ना कि हमने ठेका लिया है कि पूरे वो कितना का हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं। हमारे जो 80,000 जो शहीद किए कश्मीर में, उस वक्त क्या कोई इस्लामी ममालिक बोला? बल्कि इनके अपने बिजनेस हैं, अपने कारोबार हैं, एक दूसरे के साथ रवाबत हैं, यहूदियों के साथ भी हैं, ईसाइयों के साथ भी हैं, और जंग के लिए गरीबों को आगे किया जाता है, मजलूमों को आगे किया जाता है, और इससे कोई सबक नहीं उठाते कि आज देखें पाकिस्तान कितनी तकलीफ में गया। वो जो जहाद का ठेका इस्लामी जमात वगैरह पैसे लेकर इन्होंने जो किया, और आज सामने आके मुकर जाते हैं। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं और झूठ का ठेका लिया हुआ है, तो वो जुबानी जानते हैं नाम है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता। ये मौलाना डीजल साहब जो हैं, जिनका मुझे एक फौजी ऑफिसर था उसने बताया था, मुझे पता ही नहीं था इस नाम का, मैं क्योंकि इस जॉब में था, तो उसने बताया था कि आपके पाकिस्तान के उलमा के ये नाम रखे हुए हैं, और वाकई इन्होंने इन चीजों से फायदा उठाया है। ये बेनजीर के जमाने में इनको पेट्रोल की जो ना वजारत मिली थी, इनका नाम इस वक्त वजह से रखा। लेकिन आप देखें कि गिन आती है नाम इस्लाम का, दाढ़ी सुन्नत रसूल रखी हुई है, कुरान करीम की तलावत करते हैं, लेकिन अमलन एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी और कत्ल-ओ-गारत की होली खेल रहे हैं। ये इस्लाम है? ये जहाद ये तो नहीं होता। जहाद तो है गुर्बत के खिलाफ, किसी के पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं है, तालीम नहीं है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जंग बदर में जो कैदी बना के लेके गए, तो उस वक्त उन कैदियों को कहा कि मेरे लोगों को आप अगर पढ़ना लिखना सिखा दो। उस वक्त वो कुरान करीम की तालीम तो नहीं वो जानते थे जिनको कैदी बना के ले गए थे, दुनिया का इल्म था ना वो पढ़ने सिखाना, जो कहा कि सिखा दो तो आपको रहाई आपकी जो ना कर दी जाएगी। तो ये आज जो ये पता नहीं मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि इल्म हासिल को ख्वाह तो में चीन जाना पड़े। चीन मक्का से कितनी दूर है, क्योंकि इल्म शऊर देता है ना। हाँ जी, इल्म शऊर में इजाफा करता है ना। बिल्कुल शऊर में। मैं खुद सऊदीया में दुबई में रहा हूँ 10 साल, लेकिन अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर जो अपना लालच की खातर माल के ऊपर गिर गए, तेल इनको मिल गया, इनको ये कभी नहीं ये सोचा कि जो अफलास और भूख और कैसे ये अपना इन्होंने इतना ये जुर्म है कि अपने जाती मफाद की खातर सब कुछ करते। 80 में एक वाकया हो गया था, हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे तो फ्लाइट नहीं दे रहे थे कि नहीं जा रहे सऊदीया में। क्या हुआ, वीजे लगे हुए थे, दमाम की फ्लाइट थी, तो पूछा तो उस वक्त उन्हें एक शहजादी जो है वो किसी सऊद खानदान की थी, उसने शादी कर ली इधर लंदन में किसी अंग्रेज से। तो इन्होंने फौरन कहा कि कंपनियां अपनी उठा लो, अंग्रेजों को फौरन भाग जाओ यहाँ से, 24 घंटे में हमारा मुल्क खाली कर दो। फिर उन्होंने माफी मांगी, इन्होंने उसको धोखे से बुला के दोनों को इधर कत्ल कर दिया, उस लड़की को भी उस अंग्रेज को भी। तो बरतानिया वालों ने उसका बहुत फिल्म बनाई। तो ये था वाकई, ये जातियात पर इतना ये एक्शन ले लेते हैं। मुल्कों के मुल्क कहते हैं हमारा मुल्क छोड़ दो। कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं, अरामको है या दूसरी बेक्टल है या बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने एयरपोर्ट बनाए, जिन्होंने तेल निकाल के दिया, ये सब उनको वार्निंग देती थी। लेकिन अभी कोई मुसलमानों का एक कत्लेआम हो जाए तो कभी किसी शामिल है ना। हाँ जी, ये नहीं, ये अपने सिर्फ दस्तार, अपनी टोपियां, अपनी
جو شہنشاہیت ہے اپنی کرسیاں، بہت ایک ملک میں نہیں ہے، ہر ملکوں میں مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ بہت گیم کھیل رہے خوب ہیں۔ بہت خوب احمد صاحب، اب چونکہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم جو ہے وہ بہت خوب بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی چلتے ہیں اب بریک کی طرف، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آپ سے ملیں گے، اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس کے ہر پہلو پر جو ہے ہر انداز سے اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے، اور ابھی ہم بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی فون لائنز جو آپ کے لیے کھولتی جائیں گی۔ چلتے ہیں بریک کی طرف۔